رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات مکرم، برادران اسلام، رونق محفل، فاضل محتشم، برادر عزیز، حضرت علامہ مولانا محمد زبیر احمد فیضی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزت مآب اثر بزرگ عبدالعزیز صاحب دی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرماوے. رب ذوالجلال انہاں دی عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک دی چادر تطہیر دا ہمیشہ سایہ نصیب فرماوے. یہ عالم دنیا ہے اور اساں عالم آخرت دے سفر دی طرف روانہ ہیں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر آدم و بنی آدم پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے غلاموں کو نصیحت فرمائیے، کن فی الدنیا کانک غریب. اے میرے غلاموں، دنیا دے اندر اس طریقے دے نال رہو جس طرح کوئی مسافر مسافری دی کیفیت دے وچ اپنی زندگی بسر کریں دے. یعنی اس عالم دنیا کو اپنا وطن اصلی مستقل وطن بنا کے اتھیں ہی سب کچھ کرنے اس انداز دے نال زندگی بسر نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ عالم دنیا تواڈے واسطے آزمائش دا گھر ہے. عالم دنیا تواڈے واسطے دار العمل ہے. عالم دنیا تواڈے واسطے چند سال، چند مہینے یا چند لمحات اللہ تعالیٰ دی تقدیر دے مطابق جتنا عرصہ بھی تساں بسر کرنے، اس تو بعد ایک دہاڑے تساں لوٹ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر پہنچنے. لہذا عالم دنیا سارے واسطے ایک بیگانہ وطن ہے. صاحب ایمان اور ہر انسان دے واسطے مسافری دی کیفیت ہے اس عالم دنیا دے اندر. سارے واسطے جڑا مستقل وطن ہے، وطن اصلی وہ عالم آخرت ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عالم دنیا اساں کو آخرت دی تیاری واسطے عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی تمام مخلوقات دے ہوتے حضرت انسان کو عزت اور کرامت دا تاج عطا فرمائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے. اور یہ اعزاز انسان دے واسطے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا خلقت بیدیا
کہ میں اللہ نے اپنے دست قدرت دے نال انسان کو تخلیق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دی چاہت دا مرکز چونکہ انسان ہے، تو انسان نے اپنی زندگی کس انداز دے نال گزارنی ہے۔ رب ذوالجلال نے اکھاں عطا فرمائیں، انہاں کو استعمال کیویں کرنا ہے۔ مالک نے زبان عطا فرمائی ہے، تو زبان کو استعمال کرن دا طریقہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہاتھ عطا فرمائیں، تو ان ہاتھاں کو کس انداز دے نال استعمال کرنے۔ رب ذوالجلال نے سامع عطا فرمائیں، انہاں کو کس طریقے دے نال استعمال کرنے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی مرضی اور چاہت دے سامن واسطے انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت اس فرش زمین دے ہوتے جلوگر ہوئی ہے۔ چونکہ ہر انسان دی اندر یہ طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دا کلام سن سکے۔ اللہ تعالیٰ دا جرا کلام ہے وہ کلام آواز تو پاک ہے، لب و لہجہ تو پاک ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندیاں تک پیغام پہنچامن واسطے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ خلیفہ انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت کو بڑھائے کہ جنہ دی اندر لو عظیم کیفیت ایک جہت دے اعتبار نال تعلق اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات دے نال، اور دوجی جہت دے نال انہاں دا تعلق عام انسانہ دے نال۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کلو فیض گندے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ دے عام بندیاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغام کو پہنچے دے رہ گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دسایا کہ تواڈے واسطے خسارہ کس چیز دے اندر ہے، تواڈے واسطے کامیابی اور کامرانی کیڑی شے دے اندر موجود ہے۔ تا سب تو قیمتی انسان کامیاب وہ انسان ہے کہ جے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عطا کردہ نظام دے مطابق یہ اپنی زندگی بسر کی دی ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے محبوب کو جڑی کتاب اور شریعت عطا فرمائی ہے، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے اور شریعت مطہرہ بھی آخری شریعت ہے۔ قیامت تک واسطے نبوت بھی آپ بھی چل رہی ہے اور نظام بھی پیارے محبوب دی ذات ببرکات میں چل رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، ساری انسانیت دے واسطے ہدایت دا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب دے ہوتے قرآن کریم کو نازل فرمائے، اور قرآن کریم سمجھاون والے اپنی امت کو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم ہے۔ تا قرآن کریم دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب دے توسل دے نال اپنے بندیاں دے ہوتے واضح فرمائے کہ خسارے دے اندر کون ہے، گھاٹے دے اندر کیڑا انسان ہے، کامیاب کیڑا انسان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس واسطے بیان فرمائے تاکہ بندے میرے سن کے ہدایت حاصل کر سکیں۔ گھاٹے والے رستے کو چھوڑ کے ہر بندہ اس رستے دا مسافر بن منجے جس رستے دے ہوتے دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے اور معاشر دے میدان وچ بھی کامیابی ہے۔ کیونکہ ہر انسان دا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان اپنا گھاٹا نہیں منے گا۔ کوئی انسان تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ میں واقعی گھاٹے دے اندر یا خسارے دے اندر۔ کئی شعبے دے نال تعلق رکھن والا انسان ہے، ہر انسان سمجھتے کہ میں کامیاب ہوں۔ اگر کہیں دی زندگی کامیاب ترین ہے تو میری زندگی ہے، اگر کہیں دے معاملات اچھے گئے تو میرے معاملات اچھے گئے، اور اگر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو صرف میرے کو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دا پیارا بندہ تو صرف میں ہی پیارا بندہ ہوں۔ یہ انسان دا فطری تقاضے کہ کوئی انسان اپنا گھاٹا اور اپنا نقصان سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور کوئی اس گل دے ہوتی یقین کرن دی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو گھاٹا اور گھاٹے تو بچن والے چیزیں دا تذکرہ بعد فرمائے۔ قادر مطلق نے پہلے قسم بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا کلام لا ریب فیہ، وہ شک تو پاکے، شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں اللہ دے کلام دے اندر۔ وہ قادر مطلق مطلقاً فرمیدہ تول بھی آل ایمان دے واسطے حجت ہے، لیکن جتنا منکر دا انکار زیادہ ہوں گے، جتنا کہیں شے دے اندر شک زیادہ ہوں گے، اس کے مطابق تاکیدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلام تو ود کے کہے دا کلام نہ فصیح ہے نہ کوئی بدیع ہے۔ اللہ تعالیٰ دا کلام ہی تمام کلامہ دا امام ہے۔
کہ اللہ وحدہ لا شریک دا پاک کلام ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندے کو دے کے ہوئے پہلے قسم بیان فرمائی ہے، فرمایا والعصر، عصر دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ قسمی ہے، عصر دے کئی تفسیریں ہیں۔ عصر تو مراد مطلق زمانہ، رب ذوالجلال نے فرمایا زمانے دی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ قسم عظمت والی چیز دی ہوندی ہے، یاد رکھیں زمانے دی بڑی عظمت اور شان ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب اولاد آدم، آدم دا بیٹا میں کو مندے تے گالی کر دے، اولاد آدم میں خدا کو گالی کر دے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے عرض کی تھی اے میرے پروردگار، آدم دے بیٹے دی کیا اوقات ہے کہ تے کو مندے تے گالی کر دے، تو مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور بل تو تا خاندان تو پاک ہے، نسل قبیلے تو پاک ہے، اولاد آدم تے کو کیویں مندے تے گالی کر دن۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یسب الدہر، یہ آدم دا بیٹا انسان اس زمانے کو برا حد ہے، یہ انسان زمانے کو مندے تے گالی کر دے، بانت دارو جبکہ زمانہ تا میں خدا آپا، یعنی اولاد آدم انسان اس کے اندر سب تو بڑی کمزوری ہے، بجائے اس دے کہ اپنے گریبان جھانک کے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے اپنے ضمیر کا محاسبہ کرے کہ گندہ تا میں ہاں، اگر زمانے کو کوئی آدمی گندہ حدا پہ تو میری وجہ تو، اگر معاشرے کے اندر گندگی پھیلی ہے تو میرے برے کردار دی وجہ تو، اگر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہے تو میرے غلط رسومات دی وجہ تو، آج اگر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہے تو میرے دھوکے دی وجہ تو ہے، ناپ تول دی اندر کمی دی وجہ تو ہے، میری بد کرداری دی وجہ تو ہے، بد عملی دی وجہ تو ہے۔ لیکن یہ آدم دا بیٹا انسان اگر کوئی غلطی بھی کر باوے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑن دی بجائے دے میرا کیڑا قصور ہے، زمانے دی ہوائی میں چل پئی ہے، میرا کیا قصور ہے، زمانہ برا ہو گئے، میرا کیا قصور، زمانے دی حالات و واقعات ایسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب آدم دا بیٹا بجائے اس لیے کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، اپنی ذات کی طرف نسبت کرے اس غلطی دی اور کوتاہی دی، لیکن زمانے کو مندے کر دے، جبکہ انا الدہر، زمانہ میں آپا، مطلب ہے کہ زمانے دا خالق میں وحدہ لا شریک آپا، زمانہ تک کہیں کو پکڑ کے نہیں آدھا تو گناہ کر، رات دا اندھیرا تک کہیں کو نہیں آدھا تو گناہ کر، یعنی دا اجالا تک کہیں کو نہیں آدھا کہ تو نام تولج کمی کر۔ اگر آدمی ہی کی نظر دیکھے آسمان دے سورج کو اور رات دے چمکتے ہوئے آسمان دے چاندر کو اس نگاہ دے نال دیکھے تا کتنا لطف آسی، اے آسمان دا سورج وہ آسمان دا سورج ہے جے کم و بیش 1,24,000 نبیوں دی زیارت کی ہے۔ آسمان دے چاند دی کریں اس انداز رات کو کلی جگہ دے ہوتے بے کہ آسمان دے چاند کو ٹک ٹکی لا کے دیکھ، ہر عاشق دا دل چاہ دے، ہر محبوب دا دل چاہ دے، محب دا دل چاہ دے کہ میرے محبوب دی نشانی میرے کول ہو گئے، اس واسطے کہ نشانی یاد نہیں ویندی اپنے محبوب دی۔ تا پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے غلام اس شاہدان مصطفیٰ دا دل چاہنے کہ اسا اپنے محبوب دی کوئی یاد تازہ کرو، کوئی نشانی تسانے کول ہوئے، ایسی نشانی کہ جری آج تو 14 صدیہ پہلے اور آج اس زمانے دے اندر بینے کی اسی اندازے موجود ہوئے۔ اگر دل آکھے تول رات کو جلے آسمان دا چند چمکتا کھڑا ہوئے، آسمان دے چند دی اس انداز نال زیارت کر کہ وہ آسمان دا چند رہے جنہیں لجپال نبی نے 2 ٹکڑے فرما چھوڑیا، جے رخ والضحیٰ دی زیارت کی تھی۔ اس آسمان دے چندر دے اندر تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، آسمان دے سورج کے اندر تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، رات اور نیندے جرے منٹ اور گھنٹے گئے انہاں تکئی کو پکڑ کے نہیں ہے کہ تو گناہ کر۔ زمانہ تا زمانہ ہے، زمانے کو نہ دے الزام اے ناواقف منزل، زمانے کی نظر ہم ہیں، زمانے کی چلن ہم ہیں، الزام لینے تا اپنی ذات کو الزام لے۔ وہ بھی تا زمانے جس زمانے کے اندر شاہ سلیمان توسوی صاحب بیٹھے، وہ بھی تا زمانے جس زمانے کے اندر خواجہ غلام فرید سے بیٹھے، وہ بھی تا یہ زمانے کہ جس زمانے کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے، وہ بھی تا یہ زمانے کہ جس زمانے کے اندر حضرت سلطان بہو پاک بیٹھے، جس زمانے کے اندر شاہ جمالی کریم بیٹھے، جس زمانے کے اندر پیر شماغ لجپال بیٹھے، پیر عبداللہ بارو کریم بیٹھے، وہ بھی تا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر حضرت اویس کرنی پاک بیٹھے۔ پتہ چلیا کہ زمانے کو اگر عزت مل دی ہے، اگر زمانے دی آبرو مل دی ہے تو بل تیرے میرے کردار دی وجہ تو مل دی، یعنی زمانے کے اندر ایک رہے کہ کردار اچھے تو بل بھی اس کی عزت ہے، اور اگر کردار برے
تو بل زمانے دے ہوتے اعتراض نہیں کرنا. زمانے کئی کو نہیں آتے کہ تو غلط کام کر. رات کے اندھیرے کئی کو نہیں آتے کہ تو کہیں دی عزت دے ہوتے حملہ کر. رات کے اندھیرے کہیں بھی نہیں آتا اٹھی کہ تو چوری کر یا ڈاکہ مار ڈکیتی کر. بلکہ آسمان دا سورج اور آسمان دا چند اللہ تبارک و تعالی دی تخلیق ہے. ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے بنائے تو حضرت انسان دے فائدے دے واسطے ہی تخلیق فرمائے. فرمایا زمانے دی قسم یہ مقدس زمانہ ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے وچ ہے. عصر تو مراد بل پیارے محبوب دا خاص زمانہ مطلقاً یہ رب ذوالجلال دا زمانہ ہے. سارا زمانہ سارے پیارے محبوب دی ذات مبارکات دا زمانہ ہے. بل خاص میرے محبوب دی جلدہ قریب والا زمانہ, آپ کی آمد والا زمانہ, آپ خاتم النبیین قیامت تک میرے کریم آقا دا زمانہ ہے. لیکن بل جس زمانے دی جتنی نسبت جتنی قربت نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات دے نال ہے اتنا اس زمانے دی اہمیت زیادہ ہے. پیارے محبوب فرمیندن خیر القرون قرنی, سب تو بہترین زمانہ میں مصطفیٰ دا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, بل جیڑا زمانہ جتنا میرے زمانے دے قریب ہو سی اس زمانے دی عظمت اور شان باقی زمانے دے کلو جدا ہو سی. فرمایا عصر تو مراد وقت عصر ہے, دیگر دا ٹائم یہ چونکہ انتہائی اہمیت والا ٹائم ہے. اگر کوئی آدمی مسافر سفر تو واپس بندہ پہ آؤں دے تو ول بھی عصر دا ٹائم. اگر دکاندار ہے تو اپنے کھاتے سمیٹر دا ٹائم ول بھی عصر دا ٹائم. اگر جٹ آدمی ہے کمال دی کرنی ہے تو ول بھی وقت عصر. گھر دے اندر مستورات ماما تے بیڑا کا ردہ پکا کرنے کھانا پکاونے تو ول بھی وقت عصر. چونکہ وقت عصر انتہائی تاکید والا وقت ہے. اور وقت عصر دی اس واسطے بھی قسم بیان فرمائی گئی ہے, اے انسان تو بھی اپنے گھمنڈ دے اندر نہ رہے, تو بھی اپنی جوانی دے کڑک دے دوپارے کو لے کے کہیں دے ظلم و جبر نہ کر, بلکہ آسمان دے سورج کو دوپارے دے ٹائم بھی دیکھی بل عصر دے ٹائم رہنا بھی دیکھی. جلے آسمان دے سورج دے ہوتے وقت آویں دے اے بھی غروب ہوویں دے تو ول ہمیشہ تیری جوانی بھی نہیں رامنا, ہمیشہ تو بھی رامن والا نہیں. آج اگر تیرے ہوتے جوانی ہے تو ول زوال بھی آمنے, کوئی دیر تو بعد تے زرد بھی ہونے, کوئی دیر تو بعد تے غروب بھی ہو بدلے. فرمائے عصر تو مراد وقت عصر, بل فرمائے عصر تو مراد نماز عصر ہے. نماز عصر دی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے, اتنی اہمیت ہے مومن نماز عصر دی اتنی پابندی کرے کہ مستدرک حاکم دی روایت ہے جس وقت صاحب ایمان قبر دی اندر پہنچ سی تو فرشتے ہوندے کو سوال جواب کرنا شروع کرے سن تو صاحب ایمان جواب چکسی دعونی اصلی, میں کو چھوڑو میں پہلے نماز عصر ادا کر گنا, کیونکہ ایک محسوس ہو سی کہ سج لہذا پہ ریاض آکسی دعونی, میں کو چھوڑو پہلے میں نماز عصر ادا کر گنا, میں توارے سوالہ دے جوابات بھی دینا, میں صاحب ایمان نبی دا غلام سورج کو لہذا دیکھ کے آکسی کہ میں کو چھوڑو پہلے میں نماز عصر ادا کر گنا. مطلق زمانے دی قسم, زمانے محبوب دی قسم, وقت عصر دی قسم, نماز عصر دی قسم. مالک حکم کیا فرمائے ان الانسان لفی خسر, مطلقاً جڑا انسان ہے وہ انسان خسارے وچے, انسان گھاٹے وچے. مطلق انسان کیڑا ہے علماء سمجھتے ہیں مطلق کو آدن جس دے ہوتے کوئی قید نہ ہوئے, جڑا بدھا ہو یا کہیں دا نہ ہوئے, جس دے گلے دے اندر کہیں دی غلامی دا توق نہ ہوئے, وہ ہے مطلق انسان. مطلق انسان خسارے وچے یعنی وہ انسان کے جس دے گلے دے اندر دین اسلام دا توق نہیں, جے دے دل دے اندر ایمان دی دولت نہیں, اور جے دے دل دے اندر محبت رسول نہیں, وہ انسان کے جنہیں کو شریعت مطہرہ دی کوئی پابندی نہیں, یعنی کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے. مطلق انسان یعنی ایمان تو دور ہے, ایمان دی دولت جنہیں دل وچ کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وہ گھاٹے وچے, وہ خسارے وچے, اس واسطے کہ کامیاب وہ انسان ہے کہ جائے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دا کلمہ طیبہ پڑھ کے ساری زندگی میں گزاری ہے جی میں اللہ دے پاک قرآن نے فرمائے اور لجپال نبی دے فرمان نے آکے. مطلقاً انسان وہ خسارے وچے, اس واسطے کہ جیرا انسان مطلقاً یعنی آزاد انسان ہے, جینے گلے دے اندر دین اسلام دا توق ہی نہیں, وہ گھاٹے دے وچ ہے, وہ دی مرضی ہے. جب دین اسلام دی نکیل ہی کوئی نہیں ان دے نک دے اندر, دین اسلام دی واقع تے ڈوری کوئی نہیں کہیں دے ہاتھ دے اندر, ان دی مرضی جی میں زندگی گزارے, وہ آزاد انسان جو ہے. اور جنہا آزاد بندہ ہے جنہا اسلام نال کوئی تعلق نہیں, وہ ناپ تولج کمی کرے, ان دی مرضی ہے. اس واسطے کہ وہ تکہیں دا بدل کوئی نہیں. جنہا آزاد انسان ہے, شریعت مطہرہ جائے, کلمہ پڑھی کوئی نہیں,
ان دی مرضی ہے کہ جس انداز دے نال ملاوٹ کرے، اس واسطے کہ وہ تو آزاد ہے، وہ کو تو کوئی نہ خوف خدا نہ شرم نبی، جڑا آزاد انسان ہے جے کلمے تے ایمان نہیں پڑھا ان دی مرضی چوک چہرے دے اوتے کھڑ کے کہیں دی عزت کو تکے، ان دی مرضی غریباں دے اوتے ظلم کرے، ان دی مرضی یتیماں دے اوتے ظلم کرے، ان دی مرضی وڈیرا تے سردار بڑھ کے دنیا دے اوتے ظلم اور جبر کرے، اس واسطے کہ ہے جو آزاد اور ہے جو مطلق انسان، انہیں گلے کے اندر نبی پاک دی غلامی دا توق تو کوئی نہیں، وہ کلمے تے کے معنی پڑھا، لہذا مطلق جرا انسان ہے وہ خسارے تے گھاٹے وچے، اس واسطے کہ وہ کو جینے ہوں دا نفس پلید آدھے کہ انہیں کرن دا ہوتے تیار ہے، وہ کو نامتی نفس دے شیطان نے جیے برغلا چھوڑے انہیں کہ ٹھیک ہے میں تو آزاد ہاں، میں تیرے مطابق کی زندگی بسر کرے سا، یہ انسان آزاد ہے، وہ انسان گھاٹے اور خسارے وچے، ابو جال خسارے وچے، عتبہ تے عتیبہ خسارے وچے، جرا کافر خسارے وچے، میرے کریم اللہ اس گھاٹ تو بچن والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا الذین آمنوا، جڑا صاحب ایمان ہے، جے اپنے دل دے اندر ایمان دی دولت کو پا گئی دے او گھاٹے تو بچ گئے، دنیا وچ بھی کامیاب ہے اور معاشر دے میدان وچ بھی کامیاب ہے۔